علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کریم نے بہت سی عظمتوں سے مالا مال فرمایا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص عظمت اور مرتبے سے آپ مشرف ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جو سب سے پہلے بچوں میں سے مسلمان ہوئے اور آپ نے ابتدائی تربیت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے. آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت ساری خاصیات عطا فرمائی. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ اکرام اپنی اپنی جگہ مخصوص عظمتیں اور شانیں رکھتے آئے، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مخصوص عظمتیں اور شانیں رکھتے ہیں، جن میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح ہوا. خلفائے کرام میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ چوتھے خلیفہ ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے کوچ فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر کیا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے اوپر نگران مقرر کر کے جا رہے ہیں. یہ آپ کا یہ ارادہ تھا کہ میرا جیسا جوان آدمی ہو اور بہادر شخص ہو اور جنگ جو ہو اور وہ میدان جہاد سے پیچھے رہ جائے، یہ ممکن نہیں. تو اس نیت سے آپ نے بارگاہ رسالت میں یہ کلمات عرض کیے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا جب وہ کوہ طور پر جا رہے تھے. بس اتنا فرق ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نبی بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو نبوت جاری نہیں تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تعلق وہی ہے جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے درمیان تھا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا تم نبی نہیں بن سکتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو ہم پر 3 ایسی فضیلتیں حاصل تھی جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں تھی. اس میں سے ایک فضیلت یہ کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری صاحبزادی خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کیا. دوسری فضیلت، حالت جنابت میں کسی بھی فرد کو مسلمانوں میں سے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے حالت جنابت میں بھی مسجد میں داخلے کی اجازت عطا فرمائی. اور تیسری فضیلت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
عطا کی گئی وہ یہ تھی کہ خیبر کے وقت جب سارے قلعے فتح ہو گئے، 2 بڑے قلعے رہ گئے اور کئی دنوں کے محاصرے کے باوجود وہ فتح نہیں ہو رہے تھے، محبوب کریم رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس خوش نصیب کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے راضی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ کلمات سننے کے بعد ہر ایک صحابی کے دل میں یہ بات ساری رات مچلتی رہی کہ کاش کہ وہ جھنڈا مجھے عنایت ہو کہ محبوبیت خدا اور محبوبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی، محبوب کریم رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف آئے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے بلایا، پہلے لعاب دان حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور ان کی دکھتی آنکھوں کو شفا مل گئی، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا عطا فرمایا، اور وہ قلعے خیبر کے جو کئی دن کے محاصرے کے باوجود فتح نہ ہو پا رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کی برکت سے اللہ کریم نے ان قلعوں کو فتح فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ وہ خاصیات ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اللہ کریم نے ان کے ہی مقدر میں لکھی۔ یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے جو محبت کرتے تھے، اس محبت کا اظہار اس حدیث پاک میں آپ نے فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، تاریخ الخلفاء میں یہ بات موجود ہے کہ علی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ پہلے خلیفہ ہونے کا وعدہ کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک فوت نہیں ہوئے، آپ کا وصال اچانک نہیں ہوا، آپ کسی حادثے میں شہید نہیں ہوئے، آپ میدان کارزار میں اچانک شہید نہیں ہوئے، بلکہ آپ بیمار ہوئے اور کمزوری نے آ لیا، اور اس کے بعد کچھ دن آپ علیل رہے اور اس کے بعد آپ کا وصال باکمال ہوا۔ تو اس دوران اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ جاؤ اور جا کر ابو بکر کو کہہ دو وہ نماز پڑھائے۔ جب بھی مؤذن حاضر ہوتا اور نماز کی اجازت طلب کرتا تو محبوب کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے یہی کلمات نکلتے کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا نام ارشاد فرمائے، اور عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، کسی اور کے متعلق ارشاد فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر ابو بکر کو کہہ دو وہ نماز پڑھائے۔ تو جتنے دن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر علیل رہے، بیماری کی وجہ سے کمزوری کی صورت میں مسجد میں تشریف نہ لے جا سکتے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ حضور اپنا پردہ اطہر ہٹا کر دیکھ کر خوش ہوتے تھے سیدنا صدیق اکبر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے اور تمام صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ حضور تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو رکنے کا حکم دیا کہ اپنی جگہ پر رہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پہلو میں تشریف فرما ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر حضور کی اتباع میں اور تمام صحابہ صدیق اکبر کی اتباع میں نماز پڑھتے رہے۔
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو خلافت کی بات شروع ہوئی، تو ہم نے اس شخص کو اپنے دنیا کا امام مقرر کیا جس کو اللہ نے ہمارے دین کا امام مقرر کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہے، ہم اپنی دنیا کے لیے ان کو پسند کرتے آئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے معیت میں ہم نے فیصلے بھی کیے، ہم جہاد میں شریک بھی ہوئے، ہم نے سزائیں یعنی حدود بھی قائم کی، اور ان کے ساتھ رہ کر ان کی معیت میں دین متین کی خدمت کی، جہاں انہوں نے بھیجا وہاں ہم پہنچے۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے ہم میں سب سے بہتر، جس پر سیدنا صدیق اکبر کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پر خلیفہ متعین کیا۔ وہ ہم میں سب سے بہتر تھے، ہم نے ان کی اتباع کی اور اطاعت کی، ان کے معیت میں فیصلے کیے، ان کے امیر المومنین ہونے کی صورت میں حدود اللہ کو ہم نے اپنے ہاتھ سے جاری کیا، ان کے ساتھ جہاد میں شریک رہے اور ان کے احکامات پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا۔ خوف خدا کی بنا پر انہوں نے کسی ایک بندے کو متعین نہ کیا خلافت کی وجہ سے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی متعین نہ کیا، بلکہ 6 لوگوں کے سپرد مسلمانوں کی امارت اور خلافت کے کام کو سپرد کر دیا۔ میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ اب ان 6 بندوں کے اندر مجھ سے زیادہ قابل کوئی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس میٹنگ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ان 6 بندوں میں سے، جس میں میں بھی موجود تھا، ان سے یہ عہد لیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی امارت سپرد فرمائے گا، ہم سب آمنا صدقنا کہتے ہوئے اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی امارت کو تسلیم کریں گے۔ پھر حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور ان کی بیعت کی۔ جب انہوں نے بیعت کی تو باقی لوگوں نے بھی ان کے ساتھ بیعت کی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہوئے، تو آپ کی شہادت کے بعد میں اپنے سے بڑھ کر کسی اور کے لیے خلافت کا کسی کو اہل نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ اور کوفہ اور بصرہ کے اندر اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام سمیت تمام لوگوں نے میری اطاعت کی اور فرما برداری اختیار کی۔ اب وہ بندہ میرے سامنے ہے، یہ کلمات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ اہل نہیں، لہذا میں اپنے مقابلے میں کسی اور کو سامنے نہیں پاتا ہوں، تو لہذا اس وقت خلافت کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ اور آپ نے اس وقت لوگوں سے بیعت لی اور ان کے معاملات دینی اور دنیاوی انجام دینا شروع کیے۔ تو اس بات سے بھی اس بات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر بھی راضی تھے، حضرت عمر کی خلافت پر بھی راضی تھے، حضرت عثمان غنی کی خلافت پر بھی راضی تھے۔ اسی بنا پر ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، اسی بنا پر ان کے موجودگی میں فیصلے کرتے رہے، ان کی معیت میں جہاد کرتے رہے اور ان کے تحت رہ کر حدود اللہ کو قائم کرتے رہے۔ تو اس مسئلے کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی حل کر دیا کہ صحابہ کرام بالخصوص سیدنا حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کے درمیان کسی قسم کی منافرت نہیں تھی، کسی قسم کی عداوت نہیں تھی اور کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ آپس میں شیر و شکر تھے اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا درد سینوں میں لے کر حضور کی امت کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ چند باتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کی ہے۔ اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کی
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت اور پیار کرنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔